آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضور نبی مکرم ہنگامی حالات کو چھوڑ کے اگر غزوہ پہ جانا ہے یا کوئی خصوصی میٹنگ ہے یا کوئی خصوصی معاملات چل رہے ہیں، ان کے علاوہ عام روٹین میں حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر تک امور مملکت میں مشغول رہتے، کیونکہ سربراہ ریاست تھے، مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے، امور مملکت میں مبتلا رہتے، مشغول رہتے، اور عصر کے بعد اب فجر تک آپ اپنی ازواج کو وقت دیتے، آپ اپنی ازواج کو وقت دیتے۔ اب وقت کیسا ہوتا؟ عصر کے بعد مغرب تک حضور مختلف ازواج کے گھر میں جاتے ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے۔ اب اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اگر 2 شادیاں کی ہیں تو ایک ہی گھر میں رکھنا ضروری نہیں، ان کو حضور نے الگ الگ رکھا۔ ایک ہی گھر میں رکھنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں، حضور نے الگ رکھا، تو ان کے الگ الگ حجرات میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے، وہاں سے کچھ کھاتے، وہ پیش کر دیتی، کبھی اپنا دودھ پیش کر دیتی، کبھی ستو پیش کر دیتی، کبھی کوئی مشروب پیش کرتی۔ تو یہ سیرت میں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ تو پھر مغرب کی نماز ادا فرماتے، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے، عشاء تک ان کے ساتھ بیٹھتے، عشاء لیٹ پڑھتے، حضور عشاء لیٹ پڑھتے، 1/3 وقت میں پڑھنا یہ سنت ہے عشاء، اور مستحب ہے۔ رات کے 3 حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ جب رات کا گزر جائے اس کے بعد عشاء پڑھنا یہ بہترین وقت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیر سے نماز عشاء پڑھتے، ازواج کے پاس جاتے، خیر و عافیت دریافت کرتے، ان کے پاس بیٹھتے، گپ شپ لگاتے۔ تو بیوی کے ساتھ بغیر کسی کام کے بیٹھنا، گپ شپ لگانا، یہ میرے نبی مکرم کی سنت ہے۔ جسٹ گپ شپ لگانا، بیٹھنا۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جس زوجہ کے گھر میں آپ کی باری ہوتی، آپ اس کے حجرے میں تشریف لے جاتے، اور پھر عشاء کے بعد آپ سو جاتے۔ عشاء کے بعد آپ کے پھر کوئی معمولات نہیں ہوتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اس لیے عشاء کو لیٹ کرتے تھے۔ تو یہ عشاء کی نماز کے فوری بعد سو جانا یہ سنت ہے، لیکن وہ شرط ہے کہ اس کو لیٹ پڑھیں، یہ نہیں کہ 7 بجے 6:45 نماز پڑھ لی تو 7 بجے سو گئے۔ ابھی وقت ہے، آپ اپنے بچوں کو، آپ بیوی کو ٹائم دینے کا وقت ہے ابھی۔ برکیف یہ مستحب میں نے بتایا، کوئی فرض واجب نہیں۔ تو عشاء کے بعد پھر حضور آرام فرما ہو جاتے، اور پھر تہجد کے وقت آقا اٹھتے، اور تہجد کی نماز ادا فرمانے کے بعد اب اگلی روٹین بھی سن لیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقت دینا یہ سنت ہے، اور بیوی کا حق ہے کہ اس کو وقت دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور فجر کی تہجد کی نماز کے بعد حضور گھر میں میرے پاس بیٹھے رہتے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حضور نوافل دیگر پڑھتے رہتے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، نہیں فرمایا میرے ساتھ گپ شپ لگاتے حضور، میرے ساتھ حضور باتیں کرتے رہتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی اپنا ہے، مطالعے کا ثواب بھی اپنا ہے، تو بیوی کو وقت دینے کا ثواب کتنا ہے حضور کر رہے ہیں۔ تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک حضور میرے پاس بیٹھتے، باتیں کرتے۔ تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد فجر ہو جاتی، فجر کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ، پھر اپنے معمولات میں ضرور مشغول ہو جاتے۔